کیا نماز عشاء تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے؟ بنت عبداللہ کشمیر سے۔ کیا ہم عشاء کی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر 12 بجے تک کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا دیر سے عشاء کی نماز پڑھنا مستحب ہے؟ دیکھیں، عشاء کی نماز کے 3 اوقات ہیں۔ ایک ہے 1 تہائی رات، یعنی آپ یہ دیکھیں نقشے میں کہ عشاء کا ٹائم کس وقت شروع ہو رہا ہے اور صبح صادق کا ٹائم کس وقت شروع۔ مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 8:30 بجے رات کو، اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے فار ایگزامپل 4:30 بجے، تو اب آپ گنیں 8:30، 9:30، 10:30، 11:30، 12:30، 1:30، 2:30، 3:30، 4:30، تو یہ ٹوٹل 8 گھنٹے ہو گئے۔ ہم آسانی کے لیے یہ 9 گھنٹے کر لیتے ہیں، یعنی فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے، تو یہ 9 گھنٹے ہو گئے۔ عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کے علاقے میں فار ایگزامپل 8:30 بجے، اور فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 5:30 بجے۔ 9، 10، 11، 12، 1، 2، 3، 4، 5، تو یہ پورے گھنٹے بنتے ہیں 9 گھنٹے۔ تو اس سے میں پتہ چلا کہ عشاء کا جو وقت ہے وہ 9 گھنٹے ہے۔ صبح صادق سے پہلے آپ عشاء پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ اصولی طور پر یہ مسئلہ ہے۔ البتہ عشاء کے ٹائم کو 3 حصوں میں ہمیں ڈیوائیڈ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے 1 تہائی رات۔ اب آپ بتائیں 9 گھنٹے جب عشاء کا ٹائم آپ کے علاقے میں اگر بن رہا ہے تو 1 تہائی یا 1/3 رات کب ہوگی؟ جب 3 گھنٹے پورے ہو جائیں گے، یعنی 8:30 بجے اگر عشاء کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 9:30، 10:30، 11:30، یہ ہے 1 تہائی۔ سب سے افضل وقت ہے 1 تہائی رات پہ عشاء کی نماز پڑھنا، یعنی 1 تہائی رات تک تاخیر کرنا، یہ سب سے افضل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر خوف نہ ہوتا مشقت کا تو میں لوگوں کو عشاء کی نماز میں تاخیر کا حکم دیتا۔ تو مشقت کا خوف تھا، اس لیے آپ نے اس کو واجب نہیں قرار دیا، لیکن افضل بہرحال یہی ہے کہ عشاء کی نماز اگر 9 گھنٹے کی رات ہے اور 8:30 بجے ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 11:30 بجے پڑھی جائے، یہ سب سے افضل وقت۔ 1 تہائی رات کے بعد پھر تاخیر کرنا یہ غیر افضل ہے، ناپسندیدہ ہے آدھی رات تک۔ اب آدھی رات کب ہوگی؟ جیسے 8:30 بجے عشاء شروع ہو رہی ہے اور 9 گھنٹے کا ہے تو یہ 4.5 گھنٹے میں آدھی رات ہو جائے گی، یعنی 8:30، 9:30، 10:30، 11:30، 12:30، 1 بجے تک بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، ثواب کم ہوگا۔ 1 بجے کے بعد کراہت ہے، یعنی آدھی رات کے بعد عشاء میں تاخیر کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ پھر جتنی تاخیر کریں گے اتنی ہی کراہت بڑھتی چلی جائے گی، مکروہ اس میں مکروہ والا عنصر بڑھتا چلا جائے، تو اس لیے حتی الامکان آدھی رات سے پہلے عشاء پڑھ لینی چاہیے، اور افضل ہے کہ 1 تہائی رات تک اس کو مؤخر کیا۔ لیکن یہ خواتین کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو سفر میں ہو اور جماعت سے نماز نہ پڑھ رہے ہو کسی وجہ سے۔ اگر آپ محلے میں رہتے ہیں، مسجد میں جماعت سے نماز سے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت کی نماز کو ترجیح دی جائے گی، اور جماعت کی نماز جلدی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں 9:15 بجے عشاء کی نماز ہو رہی ہے، حالانکہ اصل وقت تو 11:30 بجے ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 1 تہائی رات تک تاخیر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ صحابہ پر شاق نہ گزرے۔ تو اگر مسجدوں میں اتنی دیر سے جماعت کی نمازیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس بات کا امکان ہے کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے سستی میں، تو نماز کو بچانا اور جماعت سے پڑھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ انفرادی نماز پڑھیں 1 تہائی رات تک مؤخر کرنے سے، یعنی انفرادی طور پر 1/3 رات تک مؤخر کرنے سے افضل ہے کہ آپ جلدی پڑھ لیں مگر جماعت سے پڑھیں۔ تو جماعت چھوڑنا بہرحال مسجد کی جائز نہیں۔ تو مسجدوں میں جس ٹائم پہ نماز ہو رہی ہو آپ نے وہی نماز پڑھنی ہے اسی ٹائم پہ، چاہے وہ جلدی ہو رہی ہو چاہے وہ دیر سے ہو رہی ہو، تاکہ جماعت کی فضیلت نہ چھوٹے آپ سے۔ جماعت سے نماز پڑھنا چونکہ واجب ہے، نہیں پڑھیں گے گنہگار ہوں گے، اور اگر انفرادی پڑھنی ہو کسی عذر سے تو پھر بہتر یہی ہے، جیسے خواتین تو انفرادی پڑھتی ہیں گھروں کے اندر، تو پھر بہتر یہی ہے کہ 11:30 بجے تک مؤخر کیا جائے۔ لیکن یہ بھی اس خاتون کے لیے افضل ہے جس میں نیند کا بہت زیادہ غلبہ نہ ہو، اور یہ بھی خطرہ نہ ہو کہ اتنی دیر سے سونے میں فجر قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ تو اگر خطرہ ہے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ نیند کا غلبہ ہو جائے گا، سستی ہو جائے گی، تو بھائی پھر بہتر یہی ہے کہ وقت داخل ہوتے ہی پڑھ لیا کریں، جیسے ہی وقت داخل ہو پڑھ لے تاکہ قضا ہونے کا خطرہ ختم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر نواز صاحب عراق سے، انہوں نے بہت دنوں سے کئی مسائل جمع بھی ہو گئے، میں نے کہا چلو آج ان کے سارے مسائل میں نمٹا دیتا ہوں۔ عراق سے شیر نواز صاحب نے مختلف مسائل پوچھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ وہاں شوافع حضرات بہت زیادہ ہیں، تو کچھ مسلکی اختلاف کی وجہ سے ان کو کچھ پرابلمز ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وتر پڑھنے کے بارے میں
کیا حکم؟ مہربانی فرما کے بتا دیجیے، کیونکہ شافعی مسلک میں زیادہ تر لوگ عشاء کے وقت سنتوں کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے دیکھا ان لوگوں کو، مجھے نہیں لگتا کہ وہ سارے تہجد کے وقت میں پڑھتے ہوں گے۔ تو دیکھیں یہ وطر جو ہے یہ واجب، اور امام شافعی کے ہاں بھی واجب جو واجب، امام احمد بن حنبل سے تو یہاں تک وطر نہیں پڑھتا، اس گواہی بھی قبول نہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، یعنی ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا، اور وہ وطر صحیح الناصر البانی رحمہ اللہ صحیح قرار دیا۔ ان کا البانی رحمہ اللہ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے اہل حدیث حضرات ان کو زیادہ مانتے ہیں۔ تو اور بھی بہت ساری روایات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کی قضا بھی ثابت ہے۔ تو وطر کا حکم عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ ایسے فرض بھی نہیں ہے جیسے 5 نمازیں فرض، لیکن بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ عام مستحبات کی طرح اس کو مستحب قرار دیا جائے کہ جس کا دل چاہے پڑھے، جس کا دل چاہے چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنی وثنی مثنی مثنی واذا خفت الصبح فاوتر بواحدہ، کہ جب تمہیں خطرہ ہو کہ صبح ہونے والی ہے تو ایک رکعت وطر پڑھو۔ وطر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اوتر کا مطلب جفت، جو 2 رکعتیں تھی ایک کے ذریعے ان کو جو جفت نماز تھی اس کو وتر بنا دو، یعنی طاق بنا دو۔ باقی یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ 1 رکعت وطر پڑھنی چاہیے، 3 رکعت وطر پڑھنی چاہیے، یہ بھی اس کا موقع نہیں ہے۔ آپ نے تو اس سے پوچھا ہے کہ لازم ہے، تو لازم ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس موقدہ ہونے کے قائل ہیں، لیکن ایسی سنت موقدہ جس کو چھوڑنے کی بہرحال اجازت نہیں۔ تو اب عراق میں اگر شافعی لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ ان کا اپنا عمل ہے، تو آپ ایسا نہ کریں، آپ وطر لازمی۔ باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی دوسری رکعت میں یہ لوگ دعائے قنوت پڑھتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے فجر کی دوسری رکعت میں جب آپ رکوع سے اٹھیں گے قوما کے لیے تو اس میں قنوت پڑھنا واجب، یہ امام شافعی کا موقف ہے، تمام شوافع حضرات کو دیکھا اس طرح کرتے ہیں، باقی تینوں ائمہ کے نزدیک یہ لازم نہیں۔ تو آپ جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو وہ قنوت پڑھیں، آپ خاموش رہیں، بلکہ اس میں دعا میں شرکت میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ شوافع لوگ زور سے آمین کہتے ہیں، آپ امام کی دعا پہ آہستہ آمین کہہ لیں، تو اس وقت اگر کوئی دعا پڑھ لی جائے تو اس سے نماز فاسد بہرحال نہیں، تو آپ جماعت سے نماز ہی پڑھیں، اکیلے نہ پڑھیں۔ جب اپنی نماز پڑھیں آپ کسی وجہ سے جماعت رہ جائے تو پھر اس میں قنوت نہ پڑھیں، لیکن جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو آپ خاموش کھڑے رہیں۔ منگیتر سے بات نہ کرنے کا کیا ثواب ملے گا؟ میری منگنی ہو چکی ہے، میری منگیتر مجھ سے بات چیت کرنا چاہتی ہے لیکن میں نہیں کرتا کیونکہ وہ نامحرم ہے، کیا اس پر بھی مجھے ثواب ملے گا؟ سلمان صاحب کراچی سے۔ کیوں نہیں ملے گا سلمان صاحب؟ منگیتر سے اگر آپ بات چیت نہیں کرتے تو یہ بڑی تقوی کی بات ہے، اور ہر گناہ سے بچنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو گناہ کا موقع ملے اور آپ گناہ پھر بھی نہ کریں تو یہ بہت ثواب کی بات ہے۔ اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے، اور آپ کی منگیتر کو اللہ تعالیٰ عقل بھی عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ، بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں موقدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی موقدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوڑ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے، ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے، کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں، نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں، تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں۔ تو 6 رکعتیں عشاء کی جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں، 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں موقدہ ہیں، وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وطر 3 رکعت وطر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لیں، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ بیوی شوہر کو طلاق دے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ ایک دفعہ میں نے مذاق میں اپنے شوہر سے کہا کہ میں آپ کو طلاق دیتی ہوں۔ میں نے ابھی ایک بیان میں سنا ہے کہ اگر بیوی شوہر کو طلاق دے اور وہ قبول ہے کہہ دے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب جہاں تک مجھے یاد ہے میرے شوہر نے آگے سے قبول ہے کا لفظ نہیں بولا تھا، اور میرے شوہر کو بھی یاد نہیں کیونکہ کافی پرانی بات ہے۔ تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ مجھے وسوسے آ رہے ہیں، پتہ نہیں طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ بنت حبیب راولپنڈی سے۔ طلاق نہیں ہوئی ہے، وسوسوں میں نہ پڑیں آپ۔ عورت شوہر کو طلاق نہیں دے سکتی، طلاق کا محل شوہر ہے ہی نہیں، طلاق کا محل عورت ہے۔ تو
تو اگر عورت طلاق دے گی بھی تو اپنے آپ کو دے گی اور پھر شوہر قبول کرے گا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، یعنی تم نے اپنے آپ کو طلاق دی تو میری طرف سے قبول ہے، یعنی گویا میں نے نافذ کر دی تو ہوگی، ورنہ شوہر طلاق کا محل نہیں ہوتا۔ تو عورت 100 دفعہ بھی شوہر کو مذاق کیا سیریس بھی طلاق دے دے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لیکن اگر شوہر کو کہے میں نے آپ کو طلاق دی اور شوہر آگے سے قبول ہے، تو یہ مسئلہ مجھے اس وقت ذہن میں اس کا جواب موجود نہیں ہے، تو یہ مسئلہ کبھی دوبارہ پوچھیں تو میں انشاءاللہ تحقیق کر کے بتاؤں گا۔ لیکن آپ کی کنڈیشن یہ نہیں ہے، آپ کی کنڈیشن تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ شوہر نے قبول ہے کہا ہے کہ نہیں کہا، تو جب تک پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کی طرف آپ کی طلاق بہرحال واقع نہیں ہوئی ہے، آپ اس میں وسوسوں کا شکار نہ ہوں۔